یہ 78-79 کی بات ہے، ایک بزرگ تھے جو صاحب کشف و الہام تھے اور وہ الہاماً احمدی ہوئے تھے. تو یہ واقعہ میں نے ان سے کئی دفعہ خود سنا ہوا ہے. حافظ محمد یار ان کا نام تھا، اور انہوں نے بعض مجالس میں بھی یہ واقعہ بیان فرمایا. واقعہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں. کہتے میں نے 30 سال تقریباً قرآن کریم اس طرح میں پڑھاتا رہا. لیکن جب بھی میں قرآن ہاتھ میں لیتا تھا تو میں نے کہنا اللہ، پنجابی میں کہتے تھے ایڈی وڈی کتاب یہ تو مطلب تو بولنا ہے، کدی ساڈے نال بھی بول. تو وہ بزرگ جو ہیں حافظ محمد یار صاحب، وہ ایک چوپر ہٹا ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، کبیر والا پاکستان میں ایک علاقہ اس کے پاس نا. تو کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اور 30 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ جب گزر گیا تو مجھے آواز آئی، انا الموجود، میں ہوں. کہتے اس آواز کو سن کے، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اس آواز کو سن کے میرے دل پہ ایسے ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے بغیر بارش کے زمین پہ بارش پڑ جائے. اس کی جو حالت ہوتی میری حالت ہو گئی. وہ کہتے میں یکدم گھبرایا بھی کہ یار یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے گا نا. تو میں نے آگے سے عرض کی کہ اللہ اگر تو نے تعلق آج بنایا ہے تو یہ تعلق ٹوٹے نہیں. تو کہتے اس پہ مجھے آواز آئی، ان کنت عبدی اذهب علی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، کہ اگر تو میرا بندہ ہے تو میرے ایک بندے کے پاس چلا جا، نام اس کا ناصر ہے، ربوہ میں رہتا ہے. اب یہ جو چوپرہٹا گاؤں، میں اس وہاں کئی دفعہ خود گیا ہوں، تو وہ وہاں تو نہ بجلی نہ کوئی ریڈیو کا سسٹم، کم از کم ان کے پاس تو نہیں تھا. میں ان کے گھر بھی کئی دفعہ گیا تھا. تو وہ نہ کوئی اخبار ہو، آج کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ پتہ ہو کہ کسی سے پوچھ لیں، انٹرنیٹ پہ جائیں پتہ کر لیں اچھا جی کون سی جگہ کیسے جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھے یہ الہام ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ربوہ کدھر ہے اور ناصر کون ہے. تو اللہ نے فرمایا تو اٹھ میں بتاتا ہوں. اس پر کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ میں قریبی کوئی جگہ ہوگی میں جا کے واپس آ جاؤں گا. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا بس میں جا کے آ رہا ہوں شام تک نا. کہتے میں وہ چلا، تو چلتے بسیں بدلتے، کہتے میں ربوہ پہنچ گیا. کہتے جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کسی نہ کسی رنگ میں وہ پہنچ گئے کیا کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے دفتر میں. تو جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں اس طرح میں نے صاحب سے میں نے ملنا ہے، ناصر جتنا بھی ان کو معلومات تھی انہوں نے صاحب سے کہا کہ میں نے ملنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، غالباً یہ سوار کا دن تھا. تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اب جمعرات تک تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا مایوس سا ہوا، اور ساتھ ہی مسجد یعنی مسجد مبارک، کہتے میں وہاں جا کے، وہ قصر خلافت کے ساتھ ہمارا ہے نا مسجد مبارک، کہتے میں وہاں گیا، میں نے لمبی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. یہ وہ بات ہے کہ بات کیسے پہنچے نا. کہتے میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں مجھے تو نے کہا ہے کہ تو میرا اگر بندہ ہے تو میرے بندے کے پاس چلا جا. تو میں تو آ گیا ہوں، وہ بندے کو بھی تو اطلاع دینا بندہ آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی درمیان میں مجھے خیال ہے کہ میں بے وقوف ہوں، اللہ نے سارا راستہ بتایا، میں غلط جگہ آ گیا ہوں. ٹھیک، وہ کہتے ہیں یہ بھی میرے ذہن میں سوچا ہے. کہتے خیر میں نے لمبی نماز پڑھی، کوئی صورت نظر نہیں ہے، میں خیر نکل گیا، اور مجھے غصہ اپنے پہ بھی آیا کہ میں غلط ہی آیا ہوں غالباً نا. تو کہتے ہیں میں بارہ جا رہا تھا جب واپس، تو جب میں پہنچا ہوں خلافت لائبریری کے پاس تو ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے پیچھے سے کیا کہتے ہیں کہا، وہ ہاتھ لگا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں نا. کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے وہ پہلے تو کہا ٹائم کوئی نہیں، آپ بلا رہے ہیں. کہتے جی مجھے کیا پتا، مجھے جو حکم ہوا میں تو آپ کو پہنچا رہا ہوں. کہتے خیر میں چلا گیا. جب میں گیا تو حضرت صاحب سے کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی. تو حضرت خلیفۃ ثالث رحمہ اللہ کے زمانے کی یہ بات ہے. تو کہتے حضور کو میں نے جب حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو میں نے جب ساری بات بتائی تو حضور جب میں پہنچوں نا کہ ان کنت عبدی اور پھر اذهب الی عبدی، میرے بندے کے پاس چلا جا، تو حضور فرمائے کیا کہا اللہ نے؟ کہتے میں نے دوبارہ دہرایا. حضور نے پھر فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ اس پہ کہتے میں نے پھر اس کو بات کو دہرایا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید حضور اونچی آواز میں سنتے ہیں. میں نے اونچی آواز میں کہا. اب یہ جو حافظ صاحب تھے، حافظ محمد یار صاحب،
ان کی عادت تھی جسے ہم غضے بسر کہتے ہیں نا، وہ بالکل اس طرح آنکھیں نیچی رکھتے تھے، خام نے کوئی بھی ہو آنکھیں نیچی رکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دوبارہ حضور نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا، تو میں نے اونچی آواز میں بھی کہا، اپنی آنکھیں بھی تھوڑی سی کھولیں. تو میں نے کہا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے نا. تو اس میں تو خلیفہ وقت کی بھی آپ دیکھیں نا، خلیفہ وقت سے تو بڑا کوئی اللہ کا بندہ ہوتا نہیں. تو یہ حضور کی بھی آگے سے ایک عاجزی تھی کہ مجھے میرا اللہ نے میرا بندہ کہا ہے. کہنے لگا کہ میں نے پھر حسب نے وہاں مجھے بٹھایا، مجھے حضور نے ایک کرتا دیا، ایک تہ بند، وہ اس کہتے ہیں وہ دی. آج کل تو شلوار کی میں چلتی ہیں نا، اس زمانے میں تو اتنا رواج نہیں تھا، خاص طور تو دیہاتوں وغیرہ میں. تو کہتے میں بڑا خوش ہوا، اور ساتھ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو بھی احمدی ہوتا ہے نا اس کی تو بڑی موج ہے. غربت کے زمانے تھے نا، اس کو بھی بہت موج ہے کہ اس کو ایک کرتا ملتا ہے، ایک تہ بند ملتی ہے، پگڑی بھی دی حضور نے. تو کہتا میں نے اس پہ حسب سے سوال کیا کہ حضور جو بھی احمدی ہوتا ہے آپ اس کو یہ مطلب عنایت فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بعض ہیں جو اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ فیض اٹھا کے جو چلے جاتے ہیں جتنی ان کی توفیق ہو. بعض ہیں وہ آپ کی طرح بھیجے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں. تو یہ میں نے اس وقت وہ واقعہ سنایا کہ اگر کسی انسان کی نیت صالح ہو، وہ خلیفہ وقت تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہو، درد دل سے وہ دعا کرے، اس کی بات کسی نہ کسی رنگ میں پہنچ جائے گی. میں نے یہ تو ایک مثال ہے نا، اس کی اور مثالیں بھی ہیں، لیکن اور یہ اس کی ایک مثال ہے جو مجھے وہ حافظ محمد یار صاحب نے کئی دفعہ 20 دفعہ میں نے ان سے سنی ہے، بلکہ 20 سے زیادہ دفعہ میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، میں اس کا خود گواہ ہوں.